مرد کے لیے بال بڑے رکھنا یا چھوٹے، اس کا ذاتی مسئلہ ہے یا معاشرتی مسئلہ ہے؟ معاشرتی مسئلہ کہاں سے ہو گیا؟ آپ یہ پوچھیں کہ اس کا ذاتی فیصلہ ہے یا کوئی ریلیجس ایشو ہے؟ معاشرہ یا ذات ایک ہی بات ہوگی نا، جس طرح مرضی رکھے۔ مرد کے لیے بڑے بال رکھنا کتنے جائز؟ ہاں یہ بات آپ پوچھیں۔ اتنے لمبے بال رکھیں کہ کندھے سے نیچے نہ جائیں، کندھے سے نیچے جائیں گے تو عورتوں کی مشابہت ہے، وہ بخاری میں حدیث ہے، ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت کرتی ہیں اور ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔ تو کندھے سے نیچے عورتوں کی مشابہت ہے اور کندھے سے اوپر رکھیں گے تو مردوں کی مشابہت ہے، تو عورتیں تو نہیں رکھ سکتی اوپر۔ عورتیں بال کٹوا سکتی ہیں، صحیح مسلم میں موجود ہے، بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے، امہات المومنین نے حضور کی وفات کے بعد اپنے بال چھوٹے کروا دیے تھے، جسٹ کندھے کے نیچے تک، کیونکہ خاوند کے لیے زینت ہے، تو ان کا خاوند تو نہیں رہا تھا، تو انہوں نے بال چھوٹے کروا دیے تھے۔ عورت بھی بال چھوٹے کروا سکتی ہے لیکن کندھے سے نیچے نیچے رہے، اور کندھے سے نیچے اگر مرد رکھے گا تو باقی پونی جی پونی کر سکتے ہیں، سنت ہے، صحابہ کرام بھی کرتے تھے، نبی الاسلام بھی، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ دائیں بائیں اما عائشہ کہتی ہیں میں آپ کے بال کنگھی کرتی تھی اور اس کو پھر چپکا دیتی تھی۔ اس زمانے میں وہ جو کوئی پیڑوں سے درختوں سے گلو حاصل ہوتی تھی اس کے ذریعے، ظاہر ہے وہ پھر بال بکھرے رہتے ہیں نا۔ آج کل تو ہیئر کیچ آپ لگا سکتے ہیں، پونی کاٹ سکتے ہیں، لیکن اس میں صرف یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے نا، پھر آپ نے اپنی پونی کھول دینی ہے۔ اور نبی الاسلام نے کف ثوب سے، کپڑوں کو سمیٹنے سے اور بالوں کو سمیٹنے سے نماز کے دوران منع کیا۔ یہ اگر کف چڑھیں گے آپ نے نیچے کرنا ہے، بالوں کی پونی کھول دینی ہے۔ اب میں نے بھی لمبے بال رکھنے شروع کیے تو میں تو یہ تو سمجھ لیں کہ ایک پالتو جانور ہے جو آپ پال لیتے ہیں، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، بال رکھنا تو بڑا مشکل کام ہے، تو یہ اس کی تو بڑی کیئر کرنی پڑتی ہے۔ اور میرے جیسے بندے کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ان چکروں میں نے صرف اس لیے رکھ لیے کہ میں چونکہ عموماً روزانہ 2 دفعہ تو غسل کرتا ہوں تو رکھ سکتا ہوں، ادروائز تو جوئیں پڑ جاتی ہیں ان بالوں میں اور آپ کو کرنا پڑتا ہے، تو پھر ہیئر کیچ میں یوز کرتا ہوں، تو پھر نماز کے وقت میں نے یاد رکھ کے وہ ہیئر کیچ اتارنا ہوتا ہے۔ ہاں، ہیئر کیچ کے ساتھ، یہ پونی کے ساتھ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، ویسے آپ باندھ سکتے ہیں لیکن نماز کے وقت آپ نے وہ ہیئر کیچ یا پونی کھولنی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا عورت کے لیے تنہائی کے خوف سے تنہائی کے خوف سے نماز توڑ دینا جائز ہے؟ ہاں، اگر کوئی وقتی طور عورت کیا مرد کیا کوئی بھی نماز توڑنے کے اسباب ہے نا، تو وہ نماز توڑ دے، لیکن توڑنے کے بعد پڑھنی بھی تو ہے نا دوبارہ، مطلب وہ خوف ظاہر آتا ہے بعض اوقات، گھر میں اکیلا ہو، سنسان ایریا ہو اس طریقے سے، تو نماز توڑنے سے آپ نے کچھ کر تو نہیں لینا۔ CCTV کیمرے لگائیں گھر کے باہر، کرٹیکل جگہوں کے اوپر سکرین سامنے رکھیں، جہاں پہ آپ نے نماز پڑھنی ہے قبلہ رخ اپنی سکرین رکھ لیں، آپ زیادہ خوف آتا ہے آپ کو، اور آپ سکرین کی طرف دیکھ بھی سکتے ہیں ضرورت کے تحت۔ نبی الاسلام کے بارے میں سنن نسائی میں حدیث ہے، نبی الاسلام سر آگے پیچھے کیے بغیر آنکھوں سے دیکھ بھی لیا کرتے تھے ضرورت کے تحت، ویسے دیکھنا جو ہے وہ تو شیطان کا اچکنا ہے، وہ منع ہے۔ سیکیورٹی ایشوز یہ آپ کر سکتے ہیں۔